بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراً گھر میں داخل ہونا پڑا تاکہ معلوم ہو سکے کہ بچہ کیوں اتنا رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ماں اپنے بچے کو مار رہی ہے اور خود بھی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہے۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری بھی کرتی ہوں اور اس کے پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں۔ یہ کم بخت روزانہ اسکول دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے۔ راستے میں کھیل کود میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے روزانہ اسکول کی وردی بھی گندی کر لیتا ہے۔ میں نے اس بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ بھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر میں چل دیا۔ ایک دن صبح سبزی منڈی کی کچھ سبزی لینے گیا تو میری نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ منڈی میں پھر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے تو ان سے کوئی سبزی گر جاتی تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں چھپ کر اس بچے کا پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے آتی ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچوں کو بھی دھکا دے دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بچہ دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان لگائی تھی۔ اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو پیسے دے کر دکان میں پڑا وہ اسکول بیگ اٹھایا اور اسکول کی جانب چل دیا۔ میں بھی اس کی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ اسکول گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ میں نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے کہ سر، یہ روزانہ 1 گھنٹہ لیٹ آتا ہے۔ میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر سے اسکول ٹائم پر آئے اور کئی بار میں اس کے گھر بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے استاد کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ حسب معمول بچے نے اسکول سے آ کر گھر ماں سے مار کھائی ہوگی۔ ساری رات میرا سر چکراتا رہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچی کی استاد کو کال کر کے درخواست کی کہ منڈی میں ہر حال میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا۔ بچہ گھر سے منڈی اپنی ننھی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ میں نے جا کر اس کے والدہ سے کہا کہ بہن میری ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اسکول کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ یہ کہتی ہوئی چل پڑی کہ آج اس لڑکے کے میرے ہاتھوں خیر نہیں۔ منڈی میں لڑکے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم نے منڈی میں 3 مختلف جگہوں پر پوزیشنیں سنبھال لی اور بچے کو چھپ کر دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے کافی لوگوں سے جھڑکیں لینی پڑی اور آخرکار وہ لڑکا اپنی سبزی بیچ کر کپڑے والے کی دکان کی طرف چل دیا۔ اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت درد بھری سسکیاں لے کر زار و قطار رو رہی تھی اور میں نے فوراً اس کی استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لے کر اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے سے لگا کر اس قدر زور زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچی سے پوچھا، یہ جو بیگ میں سوٹ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری اماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں
اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے مزید پوچھا کہ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ جواب نے میرے اور استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے کہا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے دوں گا۔ اس بار جب وہ گھر گیا تو اماں نے گلے سے لگا لیا۔ بچہ حیران ہوا کہ آج ماں نے مجھے نہیں مارا، تو ماں نے سارا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جواب دیا کہ ماں، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں نا، آپ کے کپڑے خریدنے کے لیے میں ایسا کر رہا تھا۔ پھر جب کچھ دن بعد درزی کے پیسے پورے ہو گئے تو گھر پہنچتی ہی اس نے بیگ سے سوٹ نکالا۔ ننھے بچے کے ہاتھ میں سوٹ دیکھ کر ماں کافی دیر تک پوٹ پوٹ کر روتی رہی۔ خدا را اپنے ارد گرد غریب، یتیموں اور مسکینوں کا ضرور خیال رکھے۔ کیا پتہ کسی غریب یا مسکین کو نوازنے سے اللہ آپ کو اتنا نوازے کہ آپ کو کسی چیز کی طلب ہی نہ رہے۔